شروع ہو چکا ہے، میرے خیال میں اب کافی اس میں اضافہ ہوا ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بیماری صرف جنوبی وزیرستان تک محدود تھی، اور جنوبی وزیرستان میں بھی صرف احمد وزیر کے جو علاقے تھے وانا شگئی وہاں تک یہ محدود تھے. پورے پاکستان میں جو ہمارا خیبر پختونخوا کا قبائلی علاقہ ہے، جو بیلٹ ہے، اس سے نکل کے میرے خیال میں اس وقت پورا جو خیبر پختونخوا ہے اس کے لپیٹ میں ہے. اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت بن گئی، اور 2014 میں جب شمالی وزیرستان میں ضرب عضب آپریشن لانچ ہوا، تو پاکستان میں اس سے پہلے بہت سارے ملٹری آپریشن ہو چکے تھے قبائلی علاقوں میں طالبان کے خلاف، لیکن سب سے جو مؤثر ملٹری آپریشن تھی وہ ضرب عضب تھی، کیونکہ اس کے نتیجے میں جتنے بھی پاکستان میں اور قبائلی علاقوں میں ملیٹنٹ گروپس تھے، خواہ وہ پاکستانی تھے، پاکستان سے باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ پہلی مرتبہ ان کو یہ علاقہ چھوڑنا پڑا. یہ سب افغانستان گئے تھے، اور کافی یہاں پہ امن و امان میں بہتری آئی تھی. پھر اس کے بعد پاکستان نے جو پاک افغان بارڈر ہے اس پہ بار لگائی، اس کے بعد بھی کافی یہاں پہ حالات سدھر گئے تھے. لیکن 2021 میں پھر یہاں پہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو ٹی ٹی پی جو پاکستانی طالبان ہیں ان کے ساتھ امن مذاکرات شروع ہوئے، اور اس میں کافی پیش رفت ہو چکی تھی. طالبان کے بہت اہم لوگ رہا ہو چکے تھے اس وقت، کیونکہ پہلی مرتبہ جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ تھی اس میں انوالو تھی. یہاں پہ جو کور کمانڈر تھے جنرل فیض حمید، وہ خود ان بات چیت کا حصہ تھے، ملاقاتیں انہوں نے کی تھی. تو کافی ایک امید تھی کہ شاید حالات سدھر جائے. پھر حکومت آپ کو پتہ ہے کہ تبدیل ہو گئی پی ٹی آئی کی. جو نئی حکومت آئی تو انہوں نے وہ سلسلہ ختم کر دیا. لیکن جو پیس پروسیس کے اندر جو فائدہ طالبان کو ہوتا، میرے خیال میں وہ کافی خطرناک تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، کیونکہ خود انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس ہے کہ بات چیت کے دوران تقریباً 6,000 سے لے کر 8,000 تک پاکستانی طالبان افغانستان سے یہاں پہ داخل ہو چکے تھے. اور جب وہ بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر ان لوگوں نے یہاں پہ کارروائی شروع کی، اور انہوں نے جو یہاں پہ ان کے چھپے ہوئے لوگ تھے جو انڈر گراؤنڈ ہو چکے تھے ان کو بھی آرگنائز کیا، منظم کیا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں حالات خراب نہیں ہے، جو ان کے ساتھ متعلقہ علاقہ ہیں، بنو جو ہے وہ شمالی وزیرستان کے قریب ہے، لکی مروت ان کے بارڈر پہ ہیں، تو وہاں پہ جتنے بھی طالبان تھے انہوں نے کارروائی شروع کی. اس طرح جنوبی وزیرستان کے جو قریبی علاقے ہیں، ٹانگ، ریسمل خان، انہوں نے کارروائی شروع کی. اس کے علاوہ جو افغانستان میں پاکستانی طالبان تھے انہوں نے بھی کافی لوگ بھیجے یہاں پہ، اور پاکستانی طالبان جو کہ افغان طالبان کا حصہ تھے، اور جب افغان طالبان کی حکومت بن گئی تو ان سب کو انہوں نے فارغ کر دیا، تو وہ لوگ بھی اب یہاں گئے ہیں. تو جو ہمارے جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پر جو اس وقت حالات ہے اور جو روزانہ حملے ہو رہے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ، تو اس میں صرف پی ٹی پی کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ بھی ہیں جو کہ افغانستان میں پہلے افغان طالبان کا حصہ تھے، وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں، تو وہ بھی اس وقت یہاں کے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے خلاف لڑ رہے ہیں. میرے جو معلومات ہے اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اور یہ میرے خیال میں مشکل ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ان کو اڈے ٹی ٹی پی آئی نے دیے ہیں. البتہ ان کو اتنا پیدا ہوا تھا، جو میں نے ذکر کیا کہ جب یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی، اس وقت ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور اس وقت بارڈر پہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ زیادہ پیدا بات چیت کا ٹی ٹی پی کو ہوا تھا، اور انہوں نے تقریباً 6,000 سے لے کے 8,000 تک بندے پاکستان کے اندر داخل کرائے. اب بھی کافی علاقوں میں، کافی جگہوں پہ جو پاک افغان بارڈر ہے، جو بال ہم نے لگائی ہے، کافی انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. اور کیونکہ اسمگلنگ یہاں پہ ہوتی ہے بہت بڑی تعداد میں، تو اس لیے یہ ایک انفریکوینٹ بارڈر ہے، مطلب آپ کہیں سے بھی بارڈر کراس کر سکتے ہیں. انہوں نے بارڈر کو ڈیمیج کیا ہے، اس لیے طالبان بہت مطلب 4-5 گھنٹے پیدل سفر کر کے وہاں سے انٹر ہوتے ہیں پاکستان میں. تو یہ سلسلہ بھی جاری ہے. تو میرے خیال میں تو کافی عرصہ ہوا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، لیکن اب بھی طالبان کافی مضبوط ہو چکے ہیں. اور اسپیشل جو میں نے ذکر کیا، جو ہماری جنوبی اضلاع ہے، ماں سوائے کرک ہے، کرک واحد علاقہ ہے جو خٹک ٹائپ کا علاقہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. باقی جتنے بھی ہماری یہ جنوبی اضلاع ہے یہاں پہ حالات کافی کشیدہ ہیں.
मेरे ख्याल में अब भी सब बेबस है और अब भी जो है जो इन इलाकों के रहने वाले हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, या तो बता देते हैं या वो अपने इलाके से निकल चुके हैं। वो पेशावर में रह रहे हैं, इस्लामाबाद में रह रहे हैं। तो जो वहाँ पे लोग हैं तो उनके लिए ऑलरेडी काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और वो बेबस है। तो मेरे ख्याल में अब मैं नहीं समझता कि गवर्नर साहब कौन सी बेबसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये उनसे पूछे कि ये देखे ये जब भी हमारा जिला साहब है, जब इन्होंने हुकूमत संभाली है, तो मेरे ख्याल में जो मेरी मालूमात है सिवाय बाजौर के अरुणों के वो गए कि नहीं, लेकिन उन्होंने किसी भी कबायली ज़िले का दौरा नहीं किया और वहाँ पे काफ़ी महरूमियाँ हैं, लोगों में काफ़ी तशवीश है। और ये सिर्फ सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। इन्होंने कमिटमेंट किए थे, कि प्लिजेस किए थे, जब ये इलाके इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किए थे, उन्होंने प्लिज किया था कि 1,000 अरब रुपये हम देंगे इन इलाकों की तरक्की पे। तो अभी तक किसी ने तवज्जो नहीं दिया। और ये सिर्फ मिलिटेंसी नहीं है, ये मिलिटेंसी है, ये मेरे ख्याल में जो मुसलसल हमने इन इलाकों को नज़रअंदाज किया है, इन पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो ये उसका नतीजा है।